دورے پاکستان پر آئے IMF مشن سے حکومت کے مذاکرات کے بعد مثبت خبروں کی توقع ہے۔ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، جس کی روشن امید ہے، تو IMF مشن جولائی میں 9 ماہ کے لیے دستخط کیے گئے $3 ارب کے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت پہلی سہ ماہی کے جائزے کے کامیاب اختتام کی منظوری کے لیے پاکستان کا کیس ایگزیکٹو بورڈ کے سامنے رکھے گا۔ اس سے پاکستان کو اگلے ماہ کے اوائل میں $71 کروڑ کی دوسری قسط موصول ہو پائے گی۔ ٹیکس بیس کی توسیع اور اس کے معیار پر تنقیدی نظر رکھنے پر IMF مشن متاثر ہوا اور کہا کہ حکومت اور FBR کے پاس ٹیکس ریٹرن فائلرز کی تعداد میں اضافے کے حوالے سے مضبوط منصوبے موجود ہیں۔ زیرو ٹیکس ریٹرن فائلر کی صورت میں ایک بڑا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تاہم IMF کا مطالبہ ہے کہ ریونیو بیس کو بہتر بنانے کے لیے ٹیکس ریٹرن فائلرز کی تعداد بڑھانے کے بجائے ٹیکس دہندگان کی تعداد بڑھانے پر توجہ دی جائے۔ IMF نے اس مرحلے پر کسی نئے ٹیکس یا ٹیکس کی شرح میں اضافے کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن فکس ٹیکس اسکیم کے ذریعے ٹیکس نیٹ کو ریٹیلرز تک وسعت دینے کی بات ضرور کی ہے، جس کے بعد ریئل اسٹیٹ ٹیکسیشن آئندہ ایجنڈے میں زیر غور آ سکتی ہے۔ منی لانڈرنگ کے خلاف اقدامات اور تجارت پر مبنی منی لانڈرنگ سے متعلق قانونی فریم ورک میں بہتری پر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی، جس پر بظاہر عالمی مالیاتی ادارہ مطمئن دکھائی دے رہا ہے۔ سرحد پار سمگلنگ اور سٹہ بازی کے خلاف انتظامی اقدامات نے روپے کی حقیقی قدر جاننے میں بہت مدد کی ہے۔ حکومت نے IMF کو یقین دلایا ہے کہ شرح تبادلہ میں کوئی مداخلت نہیں کی گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید IMF کو اس بیان پر یقین نہیں، اس لیے کچھ دوست ممالک سے رابطہ کر کے قرضوں کی ادائیگی سے متعلق گارنٹی کی تصدیق کی گئی ہے۔ IMF مشن نے اسلام آباد میں ایک دوست ملک کے سفارتخانے سے مالی اعانت کے وعدے بارے بات چیت کی، جس نے انہیں یقین دہانی کرا دی۔ اس طرح چند دیگر ممالک کے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ دوست ممالک کی جانب سے مالی اعانت کے وعدے برقرار ہیں اور عالمی اداروں مثلاً عالمی بینک، اسلامی ترقیاتی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور خود IMF کی جانب سے بھی فنڈز کی اجرا کی یقین دہانیاں موجود ہیں۔ تاہم ذرائع نے نشاندہی کی ہے کہ بدلتے عالمی اقتصادی حالات اور مالیاتی منڈیوں میں بے یقینی کے پیش نظر رواں مالی سال کے دوران تقریباً $5 ارب مالیت کے تجارتی قرضے اور تقریباً $1.5 ارب کے طے شدہ بانڈز کے حوالے سے غیر یقینی حالات جنم لے سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر فنڈز دستیاب ہو جاتے ہیں تو بھی فائنانسنگ کے اخراجات کا چیلنج موجود رہے گا۔ IMF مشن نے SIFC کے قیام کی ضرورت کے حوالے سے استفسار کیا کہ اس کا قیام ملکی اثاثوں کی فروخت پر بھی اثر انداز ہوگا۔ یاد رہے کہ PDM کے دور حکومت میں 17 جون کو باضابطہ طور پر خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل SIFC کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، جس میں 9 وفاقی وزراء کے علاوہ عسکری قیادت کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ یہ فورم خلیجی ممالک سے زراعت، معدنیات، دفاع، توانائی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا۔ اطلاعات ہیں کہ IMF کی جانب سے سرمایہ کاروں کے ساتھ ترجیحی رویہ نہ اپنانے کی تجویز دی گئی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان معاملات میں شفافیت اور احتساب سب سے اوپر ہونا چاہیے۔ IMF نے کونسل کے اختیارات کے بارے بھی استفسار کیا، جس پر بتایا گیا یہ ادارہ لین دین میں تمام تر امور میں شفافیت یقینی بنائے گا، جبکہ دفاعی اور عسکری اداروں کی شمولیت سرمایہ کاروں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے حوالے سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ بلا شبہ IMF پروگرام پر عمل درآمد اس وقت ملک کے مفاد میں ہے۔ عمرا پر مزید ٹیکس لگانے کی IMF کی تجویز پر عمل درآمد میں اب مزید کوئی پیچیدگی یا تاخیر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عوام پہلے ہی IMF پروگرام کا مکمل بوجھ اٹھا رہے ہیں اور اب یہاں سے معاملات صرف آسانی کی طرف جانے چاہیے۔ ماضی میں مسئلہ ایڈجسٹمنٹ میں تاخیر یا جزوی نفاذ کی وجہ سے تھا۔ IMF کی ٹیم SIFC کے حوالے سے بریفنگ سے بھی مطمئن دکھائی دیتی ہے۔ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے کے تحت 4 اہم شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ پاکستان کو کلائمیٹ ریزیلنٹ منصوبوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شدید موسمی صورتحال اور قدرتی آفات کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وفاقی کابینہ کی جانب سے کلائمیٹ پبلک انویسٹمنٹ مینجمنٹ اسسمنٹ CPIMA اور PIMA ایکشن پلان کو اپنانا رواں برس کے آخر تک حاصل کیے جانے والے 3 اسٹرکچرل بینچ مارک میں سے ایک ہے۔ نیشنل کلائمیٹ انویسٹمنٹ منصوبے کے CPIMA سے ہم آہنگ نہ ہونے کی صورت میں انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اور کلائمیٹ فنڈنگ کی پاکستان آمد میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ حکومت نے جولائی میں IMF کے ساتھ عہد کیا تھا کہ 2024 کے وسط تک موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اقوام متحدہ کے فریم ورک کنونشن برائے کلائمیٹ چینج کے مطابق نیشنل اڈاپٹیشن پلان NAP کو حتمی شکل دی جائے گی، تاکہ کلائمیٹ ریزیلنٹ کی ترجیحات کی نشاندہی کی جا سکے۔
عالمی بینک کی 2023 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کو 2023 سے 2030 کے درمیان مرحلہ وار ریزیلنس حاصل کرنے کے لیے تقریباً $348 ارب کی ضرورت ہے۔ یہ سرمایہ کاری گرین ہاؤس گیسز کا اخراج کم کرنے، پاکستان کی ترقی اور عوام کی بہبود کو یقینی بنانے کے لیے نہایت اہم ہے۔ یہ عمل پاکستان کے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے پالیسیوں کے عزم کو ظاہر کرتا ہے اور یہ نیشنل اڈاپٹیشن پالیسی سے ہم آہنگ ہے جو خوش آئند ہے، کیونکہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے ممالک میں سر فہرست ہے۔ یہ ایک طرف IMF کی شرائط پوری کرنے کے لیے ضروری ہے اور دوسری طرف مستقبل میں سیلابی اور آفاقی صورتحال سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے۔ سعودی عرب نے ریکارڈک کے سونے اور تانبے کے ذخائر میں حکومتی حصص حاصل کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے اور اس معاہدے میں کامیابی کی بدولت معاشی بحران سے دوچار پاکستان کو کافی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ ریکارڈک میں 50% حصص کی مالک بیرک گولڈ کارپوریشن اس کان کو دنیا کے سب سے کم توجہ دی جانے والے تانبے اور سونے کے ذخائر میں سے ایک قرار دیتی ہے۔ پاکستان اس سال کے اوائل میں عالمی مالیاتی فنڈ IMF سے $3 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی بدولت ڈیفالٹ سے بچنے میں کامیاب رہا، لیکن اس معاہدے کا انحصار براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری لانے پر تھا تاکہ زر مبادلہ کے ذخائر بڑھائے جا سکیں۔ پاکستان نے ریکارڈک میں اپنے حصص کی تشخیص کے لیے ایک بین الاقوامی مشیر مقرر کیا ہے اور توقع ہے کہ یہ عمل 25 دسمبر سے پہلے مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد ان کی فروخت سے متعلق بات چیت شروع ہوگی۔ ریکارڈک کے 50% بیرک گولڈ اور 50% حصص وفاق اور حکومت بلوچستان کے پاس ہیں۔ پہلے کہا گیا تھا کہ بیرک گولڈ اس منصوبے میں $10 ارب کی سرمایہ کاری کرے گی، تاہم اگست میں بیرک گولڈ نے اعلان کیا کہ وہ سعودی عرب کو اس منصوبے میں شراکت دار بنانے پر تیار ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ کے دیگر دوست ممالک مختلف شعبوں میں تقریباً $70 ارب کی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے اہم ترین بات یہ ہے کہ کسی قسم کی جلد بازی کا مظاہرہ نہ کیا جائے اور نہ ہی اثاثوں کو نقصان پر فروخت کیا جائے، بلکہ قومی مفادات کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ میں نے اپنے متعدد کالموں میں سعودی عرب کی ریکارڈک میں سرمایہ کاری کے حوالے سے دلچسپی کی بات کی تھی۔ وہ تمام خبریں آج درست ثابت ہو رہی ہیں۔